مولانا کو اپنے کچھ لوگوں کو نکالنا ہوگا، سائٹ پہ کرنا ہوگا، نکالنے کی ضرورت آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، نکالنے کی تو ضرورت نہیں ہے، ان کو کہیں کہ پھر سینٹ کے الیکشن میں حکومت کو ووٹ دینا، بیٹھنا اپوزیشن میں، تو پھر اگر اپوزیشن ہے تو پھر اپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، پھر ہمارے ساتھ تگڑے کھڑے ہوں، کیونکہ عمران خان کی ایک عادت ہے، اگر آپ اس کو دوستی کا ہاتھ دیں گے وہ آپ کو پکا ہاتھ دے گا، تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک آپ کسی بیرونی مداخلت کا حصہ نہ بن جائیں۔ تو مولانا سے اب آپ کو توقعات ہیں کہ مولانا وہ کام کر سکیں گے جو آپ لوگ نہیں کر سکے پچھلے ایک سال میں؟ نہیں، ہم تو ہر وہ کام کر سکے ہیں جو عوام کی طاقت سے ہونا چاہیے۔ ہاں، صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو سپورٹ ملتی ہے اور کوئی لوگ آپ کے ہم خیال بنتے ہیں، فضل الرحمان صاحب اگر اتنے عرصے بعد آج جس کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے آج اس کو مسلمان سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملا رہے ہیں، تو یہ تو ان کی بھی کامیابی ہے، لیکن اصل جیت تو ہماری ہے کہ ایک شخص کو اتنے سال یہودی ایجنٹ کہا گیا، آج وہ ہمارے ساتھ سپورٹ میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بیانیہ عمران خان صاحب کا درست ہے۔ میرے خیال میں یہ ون ون سچویشن ہے۔ سیاست میں کبھی بھی ذاتیات پہ بات نہیں ہونی چاہیے، کبھی ایک دوسرے کے مذہب کو ہم سب مسلمان ہیں یار، ہم میں کوئی غیر مسلم نہیں ہے، خدا نخواستہ، مطلب ہے غیر مسلم ہیں ہمارے ملک میں بے شمار ہیں، لیکن ایک دوسرے کو ایک مسلمان کو یہودی ایجنٹ کہنا غلط ہے۔ اسی طرح وہ بھی غلط ہے جو ہمارے پلیٹ فارم سے ان کے بارے میں ایک غلط لفظ یوز ہوتا پچھلے دنوں بھی ہوا نا، کبھی میں نے یوز نہیں کیا، ہمیشہ ڈسکریج کیا۔ جب کبھی میں خود جلسہ کرتا تھا، جب کوئی میرا جلسہ ہوتا تھا نیچے سے نعرہ لگتا تھا، میں کہتا نہیں، ویسے ہم دلیل سے بات کریں گے، ہم دلیل سے بات کریں گے۔ خود یہ کہتے تھے، آپ کو شاید یاد نہیں، سب نے دیکھیں اب تھنگز چینج، جس طرح مولانا صاحب نے بالآخر عمران خان صاحب کو مسلمان مان لیا، اب یہودی ایجنٹ نہیں ہے، تو ہم نے بھی یہ چیز ٹھیک کی ہے۔ لیکن سیاست میں اخلاقیات ہونی چاہیے۔ تو آپ نے بھی مولانا کو ایکسپٹ کر لیا؟ اب دیکھیں مولانا صاحب ایک اینٹیٹی ہیں، ریالٹی ہیں، ان کا ایک کردار ہے، قابل احترام ہے، باوجود بے شمار اختلافات کے، آج پہلے بھی قابل احترام تھے، آج بھی قابل احترام۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے، آپ کا کلیم ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ گرائی تھی، وہ آپ کے خلاف جلسے کرتے تھے، وہ ایک لانگ مارچ لے کے آئے تھے اسلام آباد آپ کی گورنمنٹ کے خلاف، اور آج وہی لانگ مارچ وہ آپ کے ساتھ کسی اور کے خلاف لے کے آ رہے ہیں، تو جب آپ کو فائدہ ہوا تو آپ نے ایکسپٹ کر لیا، جب آپ کو برا لگ رہا تھا آپ نے ایکسپٹ کر رہے تھے، اور باقاعدہ پولیس کھڑی کی تھی آپ نے ان کے ساتھ۔ چودھری صاحب، اگر ہم کسی چیز پہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں اور کوئی شخص ماضی میں ہمارے خلاف تھا، آج اگر وہ ہمارے ایک پرنسپل سٹینس کو سپورٹ کر رہا ہے تو ہم اس کو ان کا تلخ ماضی ہمیں یاد نہیں دلانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس وہ آگے ہیں، آج وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا سٹینڈ صحیح ہے، تبھی خان صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں نا۔ آج وہ ایبسولوٹلی ناٹ کو صحیح سمجھتے ہوئے ہمارے پاس آ رہے ہیں نا۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا ایبسولوٹلی ناٹ غلط تھا تو پھر ان کو ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ حق کی جیت ہوئی ہے۔ صحیح بات۔ اور ایک اور بھی چیز ہے، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں مذہبی طبقے کا بڑا رول ہے۔ اگر مذہبی طبقہ اپنا کردار مضبوطی سے صحیح طریقے سے استعمال کرے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم مل کے پاکستان میں بڑا کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مولانا کل گورنمنٹ کے ساتھ شامل ہو گئے، اس گورنمنٹ کے ساتھ شامل ہو گئے، تو پھر کیا کرے گا؟ دیکھیں، ہی ول پے دا پولیٹیکل پرائس، تعلق پھر بھی رہے گا، سلام دعا رہے گی، لیکن ہی ول پے دا، اپنا وہ سیاسی قیمت چکائیں گے۔ ٹھیک، اچھا فرمائیے، حامد رضا صاحب نے آج اعلان کیا ہے کہ ہم سب کو اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ 3 مہینے سے ہم عمران خان صاحب کو رہا نہیں کروا سکے اور یہ فیلئر ہے، اس فیلئر کو تسلیم کر کے ہمیں عوام میں جانا چاہیے۔ تو ذاتی رائے ہے، پارٹی کی رائے ہے، یا ان کی پارٹی کی رائے ہے؟ ان کی ذاتی رائے ہے۔ میں سمجھتا ہوں مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ ایک غلطی ہم پہلے کر چکے ہیں، اسمبلی نہیں چھوڑی چاہیے تھی۔ ٹھیک، اسمبلی چھوڑنے کے بعد ہم سسٹم سے باہر ہوئے اور بہت نقصان اٹھایا، تکلیف سے گزرے، پارٹی کے ورکر نے قیمت چکائی، لیڈر کو تکلیف پہنچی، لیڈر کو گولیاں لگی، لیڈر جیل میں گیا، آدھی پارٹی ٹوٹی۔ اگر ہم سسٹم پارلیمنٹ میں رہتے تو شاید ہو سکتا ہے کہ بہت جلد یہ حکومت ہی نہ رہتی۔ ٹھیک، 2 مہینے بعد آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے، بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس ویری ایزی ٹو بیکم وائزر ان ہائنڈ سائڈ، کہ اب ہم کہیں کہ یار ایسا ہوتا ایسا نہ ہوتا، لیکن تجزیہ تو کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ ایک غلطی تھی، بہت سے لوگوں کی رائے تھی کہ نہ جائیں، کچھ لوگوں کی تھی، کچھ چند کی تھی کہ جائیں۔ اس میں بھی ایک نقطہ تھا کہ یار اگر آپ اس میں پارلیمنٹ میں رہیں گے تو اس نظام کو لیجیٹمیسی ملے گی جو آدھی رات کو آیا ہے، لیکن میرے جیسے لوگوں کا نقطہ یہ تھا کہ نہیں، ہمیں اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک ہی تقریر تھی نا جس کے بعد ایک ٹیمپو بنا تھا، تو ہمیں میدان میں رہنا چاہیے، میدان میں رہیں گے تو آپ پرفارم کر سکیں گے۔ تو آج اگر وہی غلطی دوبارہ خدا نخواستہ ہوتی ہے تو یہ پولیٹیکل سوسائڈ ہوگا میرے خیال میں، اور یہ ان لوگوں کی خواہش پوری ہوگی جو چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف نامی جماعت اور تحریک انصاف کے فیسز پارلیمنٹ میں نہ رہیں، جن لوگوں نے کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں آنے سے روکیں، اس کے باوجود عوام کی طاقت سے 90 سے زیادہ بندے ہمارے آگے، اب وہ
شاید چاہیں گے کہ روک تو نہیں سکے, اب کسی طریقے سے پھر واپس باہر نکالو. تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو بالکل یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. وی شوڈ ریمین ان سینٹر, ہمیں وہاں رہنا چاہیے, ہمیں اپنی بات کرنی چاہیے. یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے, یہ عوام کی امانت ہے اور عوام کے ووٹ سے آئے ہیں. اور